تین دوست جن کا دنیا لوہا مانتی تھی۔ 11ویں صدی عیسوی کا زمانہ ہے اور ملازگرد کی فتح کے بعد سلجوق سلطنت بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم دائم ہو چکی تھی۔ اس زمانے میں مشہور امام موفق کی درسگاہ نے پوری دنیا میں شہرت پائی، کیونکہ یہاں سے وقت کے عظیم لوگ پڑھ کر فارغ ہوئے، یا یوں کہیں کہ امام موفق کے مدرسے سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے لوگوں نے تاریخ میں اپنا نام پیدا کیا۔ اسی مدرسے میں تین طالب علم کی دوستی قابل رشک سمجھی جاتی تھی، جن کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ایک ساتھ تھا۔ دو ہم نام تھے، جن میں ایک کا نام حسن طوسی اور دوسرے کا نام حسن بن صباح تھا۔ تیسرے دوست کا نام عمر تھا، عمر جو بعد میں عمر خیام کے نام سے مشہور ہوا۔ عمر نے اپنی علمی دھاک ایسی بٹھائی کہ لوگ آج تک اس کی علمی باتوں کو بطور حوالہ پیش کرتے ہیں۔ عمر خیام وقت کا سب سے بڑا شاعر اور علم دان بن گیا، جس کی تحقیق اور علمی تدبیر سے آنے والے زمانے سیراب ہوتے رہے۔ حسن طوسی، جنہیں تاریخ نظام الملک خواجہ حسن طوسی کے نام سے جانتی ہے، انہوں نے اپنی علم و دانش اور تدبیر کے بہانے سلجوقی سلطنت میں جگہ بنائی اور وزارت عظمیٰ یعنی پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچے۔ سلجوقی سلطانوں نے انہیں نظام الملک کا خطاب دیا اور سلطنت کا کوئی کام ان کے مشورے کے بنا نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کا بنایا ہوا مدرسہ نظامیہ آج تک اپنی تاریخی حیثیت کے ساتھ موجود ہے، جس نے ایک زمانے میں لوگوں کے علمی پیاس کو بجھایا تھا۔ تیسرا کردار حسن بن صباح، جنہوں نے نہ کیول تاریخ میں جگہ بنائی بلکہ اپنے جنسی اور ابلیسی کمالات کی ایسی داستان رقم کی کہ آنے والی نسلیں بھی اس کا نام سن کر کانپتی رہیں گی۔ وہ کردار جو اپنے چند ساتھیوں سے کے ساتھ تھا، مگر وقت کے بادشاہ بھی اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے تھے، اور جو حکمران اس کے خلاف کارروائی کی کوشش بھی کرتا، حسن بن صباح اسے بے دردی سے قتل کروا دیتا تھا۔ حسن بن صباح کی پوری تاریخ تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، مگر آپ کو یہاں چیدہ چیدہ واقعاتوں کے ذریعے اس کی حقیقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حسن بن صباح شروعات میں اسماعیلی فرقے سے تعلق رکھتا تھا اور ایک زمانے تک اپنے آپ کو سنی ظاہر کرتا رہا، مگر بعد میں اس نے اپنے نئے فرقے کی بنیاد رکھ دی اور خود کو خدا کا ایلچی اور امام بنا کر مذہب اسلام کی بیخ کنی یعنی جڑ اکھاڑ کر پھینکنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے پوری زندگی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور اپنے پیروکاروں کو گمراہ کرتا رہا۔ ہپنوٹزم کا باقاعدہ استعمال سب سے پہلے حسن بن صباح نے ہی کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ علم ایک نامعلوم حیثیت سے موجود تھا۔ اس نے مشہور قلعہ موت محل میں اپنی حکومت قائم کی اور یہیں مشہور اور بدنام زمانہ جنت تیار کی گئی، جہاں حسن بن صباح نے 35 سال تک حکومت کی اور 90 سال کی عمر میں اپنی موت مرا، کیونکہ کسی کو اس کے محل کے قریب آنے کی جرت بھی نہیں ہوتی ہوئی۔ حسن بن صباح کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ اس کے فدائین تھے، جو بعد میں حشیشین کے نام سے بھی مشہور ہوئے، کیونکہ وہ حشیش ایک طرح کی بھانگ کا نشہ کرتے تھے۔ یہ فدائین تھے کیا؟ اس بات کا اندازہ آپ ان واقعات سے لگا سکتے ہیں جب حسن بن صباح کا فتنہ بہت بڑھ چکا تو سلجوقی سلطان ملک شاہ نے اس کے خلاف لشکر کشی کا فیصلہ کیا۔ لشکر کشی سے پہلے ایک قاصد کے ذریعے ایک پیغام بھیجا گیا کہ حسن بن صباح خود کو سلطنت کے حوالے کر دے اور اپنی گھنونی سرگرمیاں ختم کر دے، ورنہ اس کے قلعے پر چڑھائی کی جائے گی۔ ایلچی نے پیغام قلعہ موت میں جا کر حسن بن صباح کو سنایا۔ میں کسی کی اطاعت نہیں کرتا، حسن بن صباح نے کہا، اور نظام الملک سے جا کر کہہ دینا کہ میں بچپن کی دوستی کے تحت تمہیں صلاح دیتا ہوں کہ یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ تمہاری فوج کا انجام بہت برا ہوگا۔ ایلچی یہ پیغام لے کر جانے لگا تو حسن بن صباح نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو، شاید تم میری باتوں کا یقین نہیں کرو، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد حسن بن صباح کے حکم سے کچھ فدائین قطار بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ اس نے ایک فدائی کو بلا کر خنجر پکڑایا اور کہا، اسے اپنے سینے میں اتار لو۔ اس فدائی نے بلند آواز میں نعرہ لگایا،
یا شیخ الجبل حسن بن صباح تیرے نام پر، اور اپنا خنجر سینے میں اتار لیا۔ اس کے بعد ایک اور فدائی کو بلا کر حکم دیا کہ اونچائی پر جا کر سر کے بل چھلانگ لگا دو۔ وہ خاموشی سے گیا اور چھت سے چھلانگ لگا دی اور اپنی گردن توڑوا بیٹھا۔ اسی طرح ایک فدائی کو پانی میں ڈوبنے کو کہا گیا اور اس نے خوشی خوشی اپنے آپ کو پانی کی تیز لہروں کے حوالے کر دیا۔ اس ایلچی نے جا کر یہ سبھی واقعات سلطان اور نظام الملک کو ہو بہو بتا دیا۔ نظام الملک خواجہ حسن طوسی نے اس کو سن کر جذبہ ایمانی کے غصے سے بفر گیا اور سلطان کو ترنت لشکر کشی کا مشورہ دیا، جسے سلطان نے قبول کر لیا اور اپنی فوجوں کا رخ قلعہ موت کی اور کر دیا۔ حسن بن صباح نے یہ سنا تو زیر لم مسکرایا اور کہا، حسن طوسی کو قتل کر دو۔ بس اتنا ہی کہنا تھا اور خواجہ حسن طوسی کو قتل کر دیا گیا اور عظیم الشان لشکر راستے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ بعد میں سلطان ملک شاہ کو بھی قتل کروا دیا گیا۔ قتل کرنے کا طریقہ بڑا سادہ تھا۔ فدائی بڑے شخصیت تک کسی بھی طریقے سے پہنچتا تھا اور اس کو قتل کر کے ایک بڑا نعرہ لگاتا تھا، یا امام الجبل حسن بن صباح تیرے نام پر تیری جنت سے اللہ کی جنت میں جا رہا ہوں، اور اپنے دل میں خنجر اتار لیتا تھا۔ اسی طرح حسن بن صباح نے بلند پایہ شخصیتوں اور وقت کے بڑے بڑے عظیم علماء کرام کو قتل کروایا، یہاں تک کہ اپنے آخری دور میں یہ فدائین باقاعدہ کرائے کے قاتل بن گئے، اور عیسائیوں کے کہنے پر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر 3 بار قاتلانہ حملے کیے، مگر ایوبی سلامت رہے۔ فدائین کھلے عام دن دہاڑے لوگوں کے سامنے اپنے وارداتوں کو انجام دیتے تھے۔ ان کا ہتھیار ایک زہر میں بجھا ہوا خنجر ہوتا تھا۔ کبھی کبھی فدائین قتل کے بجائے ڈرانے والے خط کسی کے سرہانے چھوڑ دیتے تھے، جس سے ان کا مقصد بنا قتل کے بھی حاصل ہو جاتا تھا۔ اس دہشت گردانہ مہم اتنے منظم طریقے سے کرتے تھے کہ آس پاس کے بادشاہ بغیر قتل کے بھی ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی پر بھی قتل کی کوششیں ہوئیں، جن میں وہ ہر بار بچ گئے۔ آخر یہ فدائین خودکش حملے کیسے کر لیتے تھے؟ اس کے لیے پہلے آپ کو حسن صباح کی جنت کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حسن بن صباح نے قلعہ موت میں ایک جنت تیار کی تھی۔ یہاں جنت کے بارے میں بیان کی گئی باتوں سبھی سامانوں کی آراستہ کرنے کا پورا انتظام کیا گیا تھا۔ دودھ، شہد اور صاف پانی کی جھیلیں بنائی گئی۔ جنتی حوروں کی طرح سندر لڑکیاں دنیا بھر سے اکٹھا کر کے یہاں لائی گئیں، جو بڑی ہو کر حور سمجھی جاتی تھیں۔ جہاں یہ جنت بنائی گئی تھی وہ جگہ ویسے ہی قدرتی حسنوں سے مالا مال تھی۔ ہریالی اور خوش مزاج منظر کسی بھی آدمی کو موہ لینے کے لیے کافی تھے۔ حسن بن صباح کے فدائین حشیش کی نشہ کے ذریعے زیر اثر انسان لائے جاتے تھے۔ یہ ایسا نشہ ہوتا تھا کہ انسان ویسے ہی اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرنے لگتا جیسے اسے بنا کر جنت کے منظر کی نظر کیا جاتا ہے، اور جب اس کو نقاروں کی آنکھوں میں دکھایا جاتا تو بالکل مدہوش ہو جاتا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، یہاں جو کچھ بھی لایا جاتا تھا وہ نوجوان کو جوانی کی عمر میں لایا جاتا تھا، جو بھانگ کے نشے، جنت کی خوبصورت منظر اور حوروں کے علاوہ عمل تنویم، ہپنوٹزم میں ماہر تھا، جن میں حسن بن صباح نے خاص مہارت حاصل کیا تھا۔ 12 سال سے لے کر 17 سال کے ان لڑکے جب جوانی کے عمر تک پہنچنے لگتے تو انہیں لگتا کہ واستو میں جنت میں رہ رہے ہوں، جیسے محسوس کرتے تھے، اور اس کے بنا زندہ رہنا ایک پل مشکل ہو جاتا تھا۔ ان سے کہا جاتا تھا کہ فی الحال کسی کو قتل کر دو تو آپ خدا کی جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ ان سبھی مرحلے میں وہ شخص ہمیشہ ایک خواب کی دنیا میں ڈوبا رہتا تھا، جس میں بھانگ اور ہپنوٹزم کا اثر رہتا تھا۔ وہ جنت کے لیے اتنا بے چین ہو جاتا تھا کہ خوشی خوشی اپنی جان حسن بن صباح پر قربان کر دیتا تھا۔ حسن بن صباح نے لمبی عمر پائی اور قلعہ موت میں ہی اس کی موت ہوئی۔ اس کی موت کے بعد ایک بڑا آدمی اس کا سرپرست بنا، جسے اس کا بیٹا کہا جاتا ہے۔
کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان کے پوتے منگول بادشاہ منگو خان پر حملہ کرنے کے لیے بھی ایک فدائی روانہ کیا گیا، جو بدقسمتی سے پکڑا گیا۔ منگو خان کو بہت غصہ آیا اور اس نے حسن بن صباح کو سزا دینے کے لیے اپنے چھوٹے بھائی ہلاکو خان کو روانہ کیا۔ ہلاکو خان نے ہمیشہ انتہائی مانے جانے والے قلعہ موت کی دیواروں کو بازو سے ہلا دیا۔ حسن بن صباح کے سپہ سالار اور آخر شیخ الجبال رکن الدین خور کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے اس کے سبھی بچوں اور ہزاروں فدائین سمیت بڑے ہی بے دردی سے مار دیا گیا۔ مرد تو مرد، ہلاکو خان نے عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ حسن بن صباح کی جنت کی حوریں بھی قتل کر دی گئی۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔